بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں ایک مرد کی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ بھی خود غرض بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے 40 سالہ سعید جو کہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور رکشا چلا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اچانک ہی اسے بیماری نے آ لیا۔ اسے ہرنیا کی تکلیف تھی جو ڈاکٹر کے چیک کرانے پر کراچی کے ہاسپٹل کے لیے علاج کے لیے ریفر کر دیا۔ 1.5 لاکھ کا انتظام کیا اور بچوں کو گھر چھوڑ کر دونوں میاں بیوی کراچی کے لیے چلے گئے۔ وہاں انہیں گئے ہوئے ابھی 1-2 روز ہی گزرے تھے کہ اس کی بیوی کی ملاقات مریض کے ساتھ آئے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سعید کی بیوی روبینہ نے سوچا کہ یہ میرا شوہر بیمار پڑا ہے اور وہ لڑکا امیر بھی تھا اور اسے کراچی گھمانے لے گیا، ہوٹلوں پہ کھانا وغیرہ کھلانے لے جاتا۔ آہستہ آہستہ روبینہ کا سارا ٹائم اس کے ساتھ ہی گزرتا اور 10 منٹ کے لیے اپنے میاں کے پاس بیٹھتی اور تھوڑی دیر باتیں وغیرہ کرنے کے بعد پھر اسی کے پاس آ جاتی، کیونکہ سرکاری ہاسپٹلوں میں اکثر لوگ غریب لوگ آ کر باہر ہی بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً۔ وہ بھی اپنے میاں کو یہ بتا کے آ جاتی کہ میں ہوا کھانے کے لیے باہر جا رہی ہوں اور اسی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ روبینہ کے پاس 2 تولے سونا جو اسے لاکٹ اور بالیوں کی صورت میں تھا اور 1.5 لاکھ روپیہ لے کر وہ ایک دن اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ سعید بیچارہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اپنی بیوی کی حرکت سے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اب میری بیوی اب میری نہیں ہے۔ فیس جمع کرانے کے لیے جب ڈاکٹر نے کہا تو پھر اس نے اپنی بہن کو فون کیا۔ اس نے رکشا بیچ کر ہاسپٹل کا بل ادا کیا۔ پہلے تو 1 ماہ آ کر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا اور دوہرے زخموں کی وجہ سے اور روتے ہوئے بچے اس سے سوال کرتے کہ ہماری امی کہاں ہے۔ بڑا بیٹا تنویر روٹیاں بناتا ہے اور اس سے چھوٹا 10 سال کا ہے جو گھر کے برتن وغیرہ اور صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے، اور چھوٹی بیٹی جو 6 سال کی ہے ہر وقت روتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ بڑے بچے تو پھر بھی کچھ بہل گئے ہیں لیکن جو چھوٹی بچی ہے وہ ہر وقت اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی ہیں کہ میری ماں کا واپس آ جائے گی۔ لوگوں کے بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور سعید کے بچے گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر سعید خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے جگر گوشوں کو چھوڑ کر اپنی عیاشیوں کے لیے کسی اور کے ساتھ جا کر اپنا گھر بسانے چلی گئی اور اپنے بچوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے گئی، یہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا ہوگا۔ اسی لیے تو اس نے اپنے بچوں اور اپنے میاں کو چھوڑ دیا اور اپنا گھر بھر بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ وفا کی دیویاں جو ہوتی ہیں، عورتیں اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے ہر عیاشی اور اپنے ہر خون برباد کر کے جیسا بھی ہو دکھ سکھ اپنے گھر میں گزارا کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں پہ دھبا ہوتی ہیں ایسی عورتیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔